سیاح چمچماتے شوز میں مقید قدم جیسے ہی کورٹ سے باہر نکلے تھے، ہر طرف شور برپا ہو گیا تھا۔ بیرسٹر زاویہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی کامیابی پر؟ آج آپ نے ایک بہت بڑی جیت پھر سے اپنی ایمانداری سے اپنے نام کر لی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ شاندار سیاہ شوز میں مقید قدموں کے آگے بڑھتے بہت سے رپورٹرز اس کے ہم قدم ہونے کی کوشش کرتے اپنا مائک سامنے کرتے ہوئے سوال کر رہے تھے، جبکہ پیچھے سیاہ وردی میں ملبوس گارڈز انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اتنی بھیڑ کو دور کرنے میں گارڈز کوئی حملہ کرتے جب وہ شہزادوں سے آن بان رکھنے والے مرد نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کر کے اپنے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ گارڈز اپنی جگہ رک گئے تھے۔ رپورٹرز کے سوالات اسے کھڑے ہوتا دیکھ کے مزید شروع ہوئے تھے۔ جب بیرسٹر زاویہ نے آنکھوں سے بلیک گوگلز اتارے تھے، آنکھوں سے شیڈ اتارتے ہی لائٹ براؤن آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ بلیک پین کوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں رولکس گھڑی لگائے، لائٹ براؤن بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ بہت سی خواتین رپورٹرز تو اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی پاگل ہو گئی تھیں۔ سر پلیز آپ کچھ کہیں اپنی کامیابی پر۔ ایک رپورٹر نے بمشکل بھیڑ میں سے اپنا مائک اس کے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس جب کہیں بھی کوئی حق اور سچ کے راستے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میں آنے والی جنریشن سے یہی کہوں گا، اپنے ملک کو خود سنواریں، برائی ایک دم ختم نہیں ہوگی، ایمانداری سے بنا کسی خوف کے ڈٹ کے مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ شکریہ۔ اپنا بیان دیتا وہ ایک دم سب کو سائڈ کرتا آگے بڑھا تھا۔ پیچھے کچھ رپورٹرز ابھی بھاگ رہے تھے، کچھ اس کے کہے الفاظ اب اپنے طریقے سے کیمرے کے سامنے بتا رہے تھے۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کے گارڈز فوراً آگے ہوئے تھے۔ گارڈز کے بلیک BMW کا دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ پچھلی گاڑی میں گارڈز کے سوار ہوتے ہی گاڑی زن سے کورٹ سے نکلی تھی۔ چچا کی طرف چلو۔ ڈرائیور کو گاڑی میں ولا کی طرف موڑتے دیکھ کے وہ اسمارٹ لہجے میں بولا تھا۔ جی سر۔ ڈرائیور نے فوراً عمل کرتے گاڑی بیرسٹر زاویہ کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈالی تھی۔ ارے میرا بچہ آیا! گاڑیوں کو اپنے بنگلے کے پورچ پہ روکتے دیکھ کے عائشہ بیگم لان میں رکھی چیئر سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا وہ عائشہ بیگم کو لان میں کھڑا دیکھ کے ان کی طرف بڑھا تھا، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پہلی والہانہ انداز میں دونوں بازو پھیلائی کھڑی تھی۔ السلام علیکم چچی جان۔ ان کے قریب آتے وہ عائشہ بیگم کی پھیلی ہوئی باہوں میں سمائے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج میں نے خبر سنی میرا بچہ ایک اور کیس جیت گیا ہے۔ جہاں یہ نیوز سنتی ہوں ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے۔ عائشہ بیگم بڑی محبت بڑے پیار سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فخری انداز میں بولی۔ بس چچی جان، یہ تو آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، مسکراتے ہوئے کہتا ان کے ساتھ وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب کدھر ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے شاید کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارے بھائی، سیدھا سیدھا بتاؤ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ عائشہ بیگم اس کی نظریں ادھر ادھر ڈھونڈتے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ میرا مطلب چچا جان کدھر ہیں؟ بچے آپ کو پتہ ہے نہیں، وہ تو پرسوں سے دبئی گئے ہوئے ہیں، میرے خیال سے آپ ہی انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ اب کی بار عائشہ بیگم کھل کر ہنستے ہوئے بولی تھی، انداز صاف تھا کہ بیٹا جس کا پوچھنا چاہ رہے ہو سیدھے اس کا ہی پوچھ لو۔ اوہ سوری، میرے ذہن سے نکل گیا۔ کھسیانہ سا ہنستے ہوئے وہ عائشہ بیگم کو دیکھتے بولا تھا۔ بیرسٹر صاحب، جج کے سامنے ہر طرح کی بات کرنے والے اپنی منگیتر کا سیدھے طریقے سے پوچھتے گھبرا رہے ہیں؟ قہقہے لگاتے ہوئے طنز کرتی وہ بیرسٹر زاویہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب اپنی آنکھوں پر نازک ہاتھ محسوس کرتے وہ مسکرایا تھا۔ وائٹ جینز کے ساتھ اسکن خوبصورت شرٹ پہنے، سلکی کالے بالوں کو یوں نہیں کھلا چھوڑے وہ خوبصورت لڑکی اپنے خوبصورت سفید ریڈ نیل پینٹ سے مزید ہاتھوں سے لائٹ براؤن آنکھوں کو ڈھک گئی تھی۔ ارے بھائی، یہ کون؟ چچی جان، یہ کون ہے؟ آپ کے گھر یہ مردانہ ہاتھ کس کے آگے؟ زاویہ جانتے بوجھتے نازک حسینہ کو تنگ کرنے کی خاطر اونچی آواز سے بڑبڑایا تھا، حالانکہ ان نازک ہاتھوں کو وہ ایک سیکنڈ سے پہلے پہچان گیا تھا۔ ہاں؟ بدتمیز وکیل، تمہیں میرے ہاتھ مردانہ لگ رہے تھے؟ بدتمیز!
اپنے لیے مردانہ الفاظ سنتی، ہاتھ پیچھے کرتی وہ اس کی نظروں کے سامنے آتی، ایک دم چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے سامنے بیٹھا شخص تو بس آنکھیں کھولے سے دیکھ رہا تھا، جو اب مسلسل اپنے آپ کو مردانہ کہے جانے پر اونچا اونچا بول رہی تھی۔ قریب بیٹھی عائشہ بیگم مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ارے فرید تم تھی، سوری مجھے پتہ نہیں چلا۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے مزید چھیڑ گیا تھا۔ تم بدتمیز انسان، بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ وہ غصے سے بولتی، ناراض ہوتی اندر کی طرف جانے لگی تھی جب اسے جاتا دیکھ کے زاویہ جلدی سے کھڑا ہوتا اسے بازو سے کھینچ گیا تھا۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا زاویہ تمہیں پہچان نہیں سکے گا؟ اسے اپنی طرف کھینچتے وہ فرح کے کان کے قریب گھمگیر سرگوشی کرتے بولا تھا۔ انہیں ایک نظر دیکھتی عائشہ بیگم کال کا بہانہ کرتی انہیں اکیلے ٹائم دیتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لان میں کھڑے ہیں زاویہ کی گھمگیر سرگوشی پر فرح شرماتے بولی۔ تو کیا ہوا؟ یار ہم کون سا کچھ غلط کر رہے ہیں، بات ہی تو کر رہے ہیں، زاویہ ہنستے بولا تھا۔ خیر چھوڑیں، مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ سے آج ایک اور جیت اپنے نام کر لی۔ ہنستے ہوئے اپنا بازو اس سے چھڑواتے وہیں لان میں رکھی چیئر پر بیٹھتے بولی۔ جی بس کیا کریں۔ ویسے زاویہ نے بات پوچھے تم سے؟ زاویہ کو بھی وہی بیٹھتے دیکھ کے فرح سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھتے بولی۔ جی میری جان، حکم کرے، آپ کو کب سے مجھ سے پوچھ کر بات پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ زاویہ تو اس کے سوالی انداز پر جی جان سے فدا ہوتے بولا۔ ویسے بھی زاویہ تو پورے خاندان میں شادی سے پہلی جورو کا غلام مشہور تھا۔ پورے خاندان میں یہ مشہور تھا کہ جس محبت قدر زاویہ آفندی فرح آفندی سے کرتا ہے، اس قدر محبت ابھی تک کسی سے کی ہی نہیں، اور ایسی باتوں کو وہ پراؤڈلی لیتا تھا۔ آج تک جتنی بھی کیس ہوئے ہیں تم نے پوری ایمانداری کے ساتھ جیتے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کچھ ہو جائے، کیا تمہیں مجبور کیا جائے غلط راہ چننے پر، غلط طریقے سے جیتنے پر، تو کیا تم ایسا کچھ کرو گے؟ فرح یہ تم بھی جانتی ہو میں آج جس مقام پر ہوں صرف اور صرف حق کی راہ پر ہوں، اس لیے ہوں۔ تمہیں پتہ ہے غلط راہ پر چلنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سچ کا حساب دوں اور ہمیشہ سچ ساتھ دیتا رہوں۔ اللہ نہ کرے کبھی مجھ پر یہ ٹائم آئے، خدا نہ خواستہ اگر کبھی یہ ٹائم آ بھی گیا تو میں اپنا پیشہ چھوڑنا مناسب سمجھوں گا۔ آخری بات کہتے فرح کو اس کا لہجہ کافی سخت محسوس ہوا۔ اوہو، ہم بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ٹائم آئے۔ ماحول میں کافی تناؤ سا محسوس ہوتا دیکھ کے فرح نے فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آمین۔ زاویہ ہلکی آواز میں آمین بولتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوئے اتنی جلدی کدھر جا رہے ہو؟ رکو نا، آج لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کے فرح بھی کھڑے ہوتے بولی۔ ہو تو آج میڈم مجھے خود لنچ آفر کر رہی ہیں۔ بائی دی وے یار، میں لنچ تو ضرور کرتا مگر آج مجھے گھر تھوڑا کام ہے، کتنے دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے انشاءاللہ کل تک چچا جان آ جائیں تو مل کر کریں گے، اور ویسے بھی میں اور ماما بس اسی ویٹ میں ہیں چچا جان آئیں اور ہم ان سے شادی کی ڈیٹ لیں۔ بس میں جلد از جلد اب تمہیں اپنی پناہوں میں لانا چاہتا ہوں۔ غمگیر سرگوشی میں بولتا فرح کو سرخ کرتا پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ سرخ و گلابی ہوتے آنے والی زندگی کے خواب سجا رہی تھی، اور یہ جانے بنا کہ وہ جو سوچ رہی ہے کیا ویسا ہوگا۔ نذیر آفندی کے دو بیٹے تھے، سلطان آفندی اور رحمان آفندی۔ سلطان آفندی نے اپنی پسند کی شادی عائشہ بیگم سے کی تھی، جن سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، فرح سلطان آفندی، اور رحمان آفندی کی شادی نذیر آفندی نے اپنی پسند سے اپنی بھتیجی عالیہ بیگم سے کی تھی، جن سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، بیرسٹر زاویہ آفندی۔ سلطان آفندی اور رحمان آفندی دونوں جانے مانے بزنس مین تھے، مگر کہیں نہ کہیں سلطان آفندی کچھ ایسے کاروبار اور غلط کاموں میں مصروف تھے جو رحمان آفندی سے چھپی ہوئی تھی۔ رحمان آفندی ایماندار انسان تھے، ایمانداری والا یہی کیڑا باپ سے زاویہ کے اندر آیا تھا۔ نذیر آفندی مرنے سے پہلے چھوٹے سے زاویہ آفندی کے لیے فرح آفندی کو سلطان آفندی سے مانگ لیا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ دونوں بچے اپنے اس رشتے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، بہت اچھے سے جاننے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت زیادہ محبت بھی تھی،
پورے خاندان میں زاویار افندی اور فرح افندی کی محبت کے قصے مشہور تھے۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو دیکھ کر یہی کہتا تھا کہ یہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ زاویار افندی ہر طریقے سے فرح افندی کو اسپیشل فیل کرواتا تھا۔ فرح افندی باپ کی بے حد لاڈلی ہونے کی وجہ سے بے جا ضدی بھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اپنے آفس میں بیٹھے علی لشاری رحمان افندی کو اندر آتے دیکھ کے ایک دم کھڑے ہوتے چیخے تھے۔ سکون سے بات کرو علی لشاری، مجھے دیکھتے ہی ڈر گئے۔ ارے اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ دوست؟ تم خود کو میرا دوست کہتے ہو جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ تم دوست نہیں، دوست کی آڑ میں چھپے دشمن تھے۔ علی لشاری سامنے موجود شخص کو دھکے مارتے ہوئے بولے تھے۔ ارے ابھی تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور اتنا غصہ؟ ابھی میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ تم مجھے اپنی بیوی دے دو، میں تمہیں سارا پیسہ دے دوں گا۔ خباثت سے ایک آنکھ ونک کرتا وہ علی لشاری کو آنکھ لگا گیا تھا۔ گارڈز نکالو اسے یہاں سے۔ سیکیورٹی گارڈز اندر آتے فوراً سامنے کھڑے موجود شخص کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے تھے، جو باہر جاتے تک بھی عجیب و غریب بکواسات کرتا ہی رہا تھا۔ 4 دنوں بعد سلطان افندی کے گھر آتے ہی رحمان افندی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر شادی کی تاریخ لینے اپنے بھائی کے گھر جا رہے تھے۔ زاویار بچے، تم نے اپنی چچی جان کو کال کر کے بتا دیا تھا نا کہ آج ہم لوگ آ رہے ہیں؟ عالیہ بیگم گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے خوبرو نوجوان بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ نہیں ماما، آپ کو پتہ ہے کل کا پلان کیا تھا، تو پھر جا نہیں سکے۔ میں نے سوچا آج بھی پتہ نہیں کنفرم ہے یا نہیں، تو آج سرپرائز دیں گے جا کر ہم۔ مسکراتے بول رہا تھا۔ آج تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیرسٹر زاویار شہزادوں سی آن بان رکھنے والا گھر میں بہت چل رہتا تھا، مگر یہیں زاویار کورٹ میں کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا تھا۔ چلو بھائی، یہ بھی اچھا کیا، آج جا کر ہی سرپرائز دیتے ہیں۔ رحمان صاحب بھی مسکراتے ہوئے ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ گارڈز جیسی سلطان ولا کے پورچ میں رکی تھی۔ اندر سے آتی چیخ و پکار کو سنتے وہ وہیں سب رک گئے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ تو پولیس کی گاڑی ہے۔ رحمان صاحب پورچ میں کھڑی دوسری گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوتے بولے تھے۔ بیرسٹر زاویار بنا دیر کیے اندر بڑھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ 2 پولیس آفیسران سلطان صاحب کو ہتھ کڑی لگا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر آنے کی؟ وہ دھاڑتا آگے کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ زاویار کی دہار پر دونوں پولیس والے ایک دم الرٹ ہوتے اسے سلام کرنے لگے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم لوگ کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر آنے پر، میری ہی چچا جان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ بنا ان کے سلام کا جواب دیے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زاویار صاحب، ہم معافی چاہتے ہیں مگر ہم مجبور ہیں، کورٹ سے آرڈر ہے۔ آپ کے چچا سلطان نے پرسوں رات علی لشاری کا قتل کیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہم لوگ ہوش میں تو ہو؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ سر، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پرسوں رات علی لشاری کا قتل ہوا ہے، جن کا قتل آپ کے چچا سلطان افندی نے کیا ہے۔ علی لشاری کے قتل ہونے سے ایک دن پہلے سلطان افندی خود ان کے آفس میں جا کر ان کو دھمکیاں دے کر آئے ہیں اور اگلے ہی دن ان کا قتل ہو گیا ہے۔ کیمرے کی ریکارڈنگز اور اس بات سے پوچھنے پر پتہ ہی یہ چلا ہے کہ سلطان افندی ہی وہ آخری انسان ہے جو ان کے اپارٹمنٹ میں گئے اور واپس آئے۔ ان کے بعد جو ان کے اپارٹمنٹ میں گیا ہے آخری بندہ، انہوں نے علی شاہ کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ تمام تحقیقات کی گئی ہیں۔ ان کی بیوی نے واضح سلطان افندی کے خلاف FIR کٹوائی ہے، جس کی بنا پر ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے انہیں اریسٹ کرنے کا۔ پولیس والا ساری تفصیل اسے بتانے کے بعد اب زاویار کے ششدر چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری سر، ہمیں انہیں ساتھ لے کر جانا ہے، پلیز۔ دوسرا پولیس اہلکار اب سر جھکائے بولا تھا۔ مجھے وارنٹ آرڈر دکھاؤ پہلے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، فوراً ایک بندے نے اسے آرڈر دکھائے تھے۔ ساتھ چلوں گا میں تم لوگوں کے۔ ایک نظر فائل کو دیکھتے وہ غصے سے بولا تھا۔ فرح جو کب سے سیڑھیوں پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، زاویار کی بات پر اونچی اونچی رونے لگی تھی۔ زاویار کو دیکھ کر اسے تو حوصلہ ملا تھا کہ اب وہ اس کے بابا کو کہیں جانے نہیں دے گا،
مگر اس کے ساتھ چلنے کا سنتی وہ رونے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کا بھی رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اندر آتے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتی اہلیہ بیگم فوراً سے دونوں کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس پہنچی تھی۔ رحمان افندی تو خود ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پریشان مت ہو، میں چچا جان کو ساتھ لے کر آؤں گا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ فرح کے قریب آدرس کے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا، پلیز زاویہ میرے بابا کو ساتھ لے کر آنا، پلیز، تمہیں پتہ ہے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ روتے ہوئے بار بار یہی کہی جا رہی تھی۔ بمشکل عالیہ بیگم کو اسے سنبھالنے کا اشارہ کرتے وہ رحمان صاحب کو ساتھ لیے پولیس کے پیچھے اپنی گاڑی میں گیا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی پولیس اسٹیشن آئے ہوئے، FIR کٹ گئی تھی، اس وجہ سے مسئلہ سالو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مگر وہ بھی ضد پر اڑا تھا کہ چچا جان کو گھر لے کر ہی جائے گا۔ آخر کار کافی دیر کوشش کے بعد وہ ضمانت کے پیپر حاصل کر گیا تھا۔ آج پہلی بار زاویہ نے اپنے تمام تر ریسورسز کو استعمال کیا تھا، ورنہ وہ عموماً ایسے کاموں میں اپنے ریسورسز کو استعمال نہیں لاتا تھا۔ مگر اسے ایک یقین تھا کہ اس کے چچا کبھی ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، ضرور نہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا کوئی دشمنی کی بنا پر ان کے ساتھ ہی کرنے کی کوشش کر ہے، اس وجہ سے وہ انہیں ضمانت پر رہا کروا کر لایا تھا۔ 2 دن بعد کورٹ میں کیس کی پہلی ہیئرنگ تھی، تب تک اسے اپنے چچا جان کے حق میں کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈنا تھا تاکہ ان کی بے گناہی کو ثابت کر سکے۔ فرح جو کب سے رو رو کر بے حال ہو گئی تھی، زاویہ کے ساتھ اپنے بابا کو آتے دیکھ کے جلدی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ، بابا ٹھیک تو ہے، انہوں نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ روتے ہوئے مسلسل باپ کی گلی لگتی یہ سوال کر رہی تھی۔ فرح میں نے کہا تھا نا تم پریشان مت ہو، میں چچا جان کو لے آؤں گا، دیکھو لے آیا ہوں، پلیز اب یوں رو تو مت۔ فرح مسلسل سلطان افندی کو سینے سے لگا کر روتے دیکھ کے ان کے آنسو پر تڑپ کر بولا تھا، چچی جان پلیز اس طرح کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ پرسوں ہیئرنگ ہے، میں پہلی ہی بار میں ان کے حق میں فیصلہ لے لوں گا، آپ پریشان ہیں۔ یہ ہوتے ہوئے جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو پلیز آپ سب پریشان مت ہو، وہ سب کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ چچا جان آپ کچھ نہیں، ریسٹ کر لیں، پھر شام کو مل کر اس معاملے پر بات کرتے ہیں، تب تک ذرا میں 1-2 لوگوں سے بات کر کے ہوں۔ مسکراتے ہوئے ان کے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ دیر مزید سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اس ماحول میں بنا شادی کی بات کیے واپس آ گئے تھے۔ زاویہ می جان ایک دفعہ اچھے سے تحقیق کر لینا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا، پتہ نہیں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، مجھے کچھ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس قتل میں تمہارے چچا جان کا ہاتھ ہے۔ کیا ہو گیا بابا جان، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا جان کیوں کسی کا قتل کریں گے؟ اپنی باپ کی بات پر وہ حیران ہوتے بولا تھا، تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ، بچے میں صرف اپنا شک بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں سلطان میرا ہی بھائی ہے، اس کی چپکی دیکھ کر مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ قصوروار ہے۔ بابا جان پلیز آپ مجھ سے کھل کر معاملے میں بات کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا کیوں معلوم ہوا؟ ہاں بالکل میرے بچے، کافی دیر سے مجھے تمہارے چچا کے کچھ کام ٹھیک نہیں لگ رہے، اکثر ہوتا ہوں وہ میرے سامنے ہی کسی کو بیٹھنے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر تو میں نے بہت سے لوگوں سے اس کی اور علی لشارہ کی لڑائیوں کے قصوں کا بھی سنا تھا، تو بابا آپ نے پھر پوچھا کیوں نہیں چچا جان سے؟ اب کی بار ذہن میں قلبلاتے سوالوں زبان پر لایا تھا۔ میں پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ صاف مکر جاتا تھا۔ اب میرا ارادہ تھا تمہاری شادی کے بعد اس سے کھل کر بات کرنے کا، مگر اس سے پہلے یہ مسئلہ ہو گیا۔ بابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں ساری تحقیق کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ یاد رہے زاویہ، حق کا راستہ کبھی مت چھوڑنا میرے بچے۔ بیرسٹر زاویہ کی بات پر وہ اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے تھے، جی بابا انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو۔ کوئل کی ہیئرنگ آنے میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ بیرسٹر زاویہ پوری کوشش کر رہا تھا اپنے چچا کی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرنے کی، مگر جو ثبوت اسے مل رہے تھے وہ ہر بار اسے ششدر کر رہے تھے۔ ہر چیز کو مد نظر رکھتے اس نے رحمان افندی سے مشورہ کر کے اب واضح اپنے چچا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج وہ اسی مقصد سے ان سے باہر اپنے فارم ہاؤس پر ملنے آیا تھا۔ السلام علیکم چچا جان۔
سلام دعا کرنے کے بعد وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چچا جان، کیا واقعی آپ نے علی لاشاری کو قتل کیا ہے؟ تمام ثبوت آپ کی طرف ہی ہیں۔ وہ آپ پیشہ ورانہ ان سے سوال کرنے لگا۔ آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے سچ بتا ہوگا تو میں کچھ کر سکوں گا نا۔ میں نے مارا ہے اس لاشاری کو، سالہ ہوا میں اڑا تھا۔ بیرسٹر زاویہ کے سوال کے جواب میں سلطان افندی بغیر کسی شرمندگی کے بولے۔ وجہ؟ اپنے غصے کو چھپاتا اب کی بار وہ تحمل سے بولا تھا، بس وہ سالہ اوقات سے باہر ہو رہا تھا۔ سلطان افندی عجیب سے لہجے میں بولے تھے، کیا ہو گیا آپ کو چچا جان؟ قتل کیا آپ نے؟ آپ اتنا نارمل بیہیو کر رہے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ ششدر رہ گیا تھا ان کے انداز پر۔ شرمندگی کس چیز کی؟ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، ایسے لوگوں کا یہی ہونا چاہیے۔ چچا جان، آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ آپ باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے میرا بیرسٹر داماد مجھے کچھ ہونے نہیں دے گا۔ سلطان افندی ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ان کی بات سنتا بیرسٹر زاویہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا جان، آپ کو اپنا گناہ قبول کرنا ہوگا۔ چچا جان، اس کے بعد ہی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ میری پوری کوشش کروں گا کم از کم سزا ہو۔ وہ شروع میں اسپاٹ انداز بولتا، آخر میں وہ نرم لہجہ اپنا گیا تھا۔ ہاں، تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں کیوں قبول کروں؟ تم مجھے بے گناہ ثابت کرو گے کہ رپورٹ پہ بھی کبھی بھی اپنا گناہ قبول نہیں کروں گا۔ سلطان افندی حتمی لہجے میں بولے، چچا جان کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے گناہ کے اوپر سے مارنے کو بھی تیار نہیں ہے، ایسے کیسے کورٹ میں آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے؟ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا بیرسٹر زاویہ، ورنہ کیا چچا جان؟ سلطان افندی کو چپ ہوتے دیکھے وہ آخری لفظ دہراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے بولا تھا، ورنہ بھول جانا کہ تمہاری شادی کبھی فرح سلطان افندی سی ہوگی۔ چچا جان، سلطان افندی کی بات پر واقع پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بیٹی کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کرے گی جو اس کے باپ کو جیل پہنچائے گا۔ چچا جان، آپ بھی جانتے ہیں میں سب کبھی نہیں کر سکتا۔ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، میں غلط ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ اپنے دماغ میں ہوتے دھماکوں کو نظر انداز کرتا وہ چیخا تھا، تمہیں غلط کا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو بھول جانا تمہارا کوئی چچا یا اس کی کوئی بیٹی بھی تھی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو کل کی کورٹ کی ہائرنگ میں آ جانا، ورنہ مجھے بتا دینا، میں کسی اور وکیل کا انتظام کر لوں گا۔ سوچ لو، رات تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ کہتے وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اور والیٹ کو اٹھاتے ہی باہر کی طرف بڑھا گئے تھے۔ پیچھے وہ حقہ بقا انہیں زیادہ دیکھ رہا تھا، دماغ میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے زاویار سے؟ رحمان افندی زاویار کے سب بتانے پر اسے ساتھ لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھائی اتنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ بھائی جان، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ اگر یہ میرا کیا نہیں لے گیا یا مجھے بے گناہ ثابت نہیں کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فرح جو چائے کی ٹرے لے کر اندر آنے والی تھی، باپ کی بات پر چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ اس کی چیخ اور گرنے کے شور سے سب تقریباً ماہر کی طرف بھاگے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھتے زاویہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جہاں وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ شکر تو یہ تھا کہ چائے اس کے پاؤں پر نہیں گری تھی، بچت ہو گئی تھی۔ ہلکے پھلکے چھینٹے پڑنے پر وہ ذرا سے بھی سسکی نہیں تھی۔ اصل درد تو سامنے اپنے باپ کی بات کو سن کر ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ کیا ہوا ہے؟ زاویہ جلدی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کیا ہے؟ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ کیوں کہا؟ زاویہ سے دور ہوتے وہ اپنی باپ کی طرف دیکھتے بولے۔ بابا بولے نا آپ ہاں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پاپا کو مزید خاموش دیکھ کے وہ دوبارہ ان کی طرف دیکھتے بولی تھی، کچھ نہیں ایسا، وہ مذاق کرے، تم پریشان مت ہو، ویسے بھی کچھ نہیں ہے، وہ جس مذاق میں کہہ رہے تھے۔ زاویہ ایسے پریشان ہوتے دیکھ کے فوراً بولا تھا، نہیں مذاق کیوں، سچ بتاؤ، اس سے بھی تو پتہ چلے کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔
کیا مطلب بابا؟ میں نے اس سے کہا ہے کہ میری بے گناہی ثابت کرے کورٹ میں، مگر یہ مان نہیں رہا اور کہہ رہا اپنا گناہ قبول کر لو اور اپنی سزا پوری کرو۔ واٹ؟ زاویہ تم پاگل ہو؟ بابا جیل میں کیسے؟ ایک منٹ آرام سے میری بات۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ درمیان میں سے کاٹتے بولی تھی، کیا آرام سے؟ تم میرے بابا کو جیل پہنچاؤ گے؟ تم بابا کو سزا دلواؤ گے؟ میں جان لے لوں گی تمہارے ساتھ ساتھ سوچ کیسے سکتے ہو؟ وہ ایک دم آگے بڑھتی بنا کسی بات کو سمجھنے زاویہ کے گبران کو پکڑ گئی تھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرح یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاگل ہو تم؟ عائشہ بیگم جو شور سن کر اندر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھتی بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتے ہوئے بولی تھی، چھوڑے مما، اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بابا کو اریسٹ کروانے کا سوچنے کی؟ زاویہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر دیکھ رہا تھا۔ فرح سکون سے پہلے اس کی بات تو سن لو، تمہارے بابا نے قتل کیا، جس کو مارے اس کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کیا حرکت ہے یہ؟ عائشہ بیگم تحمل سے اپنی بگڑی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے بولی تھی، ماما جو بھی ہے یہ کچھ بھی کر لے بابا کو بچا سکتا ہے، پھر یہ انہیں مجبور کیوں کر رہا ہے کہ وہ اپنا گناہ قبول کریں؟ عائشہ بیگم کے ہاتھ اٹھانے کا اشارہ کرتے وہ زاویہ کے گربان چھوڑ گیا تھا۔ بچے تحمل سے سوچو، وہ کیسے اپنے پیشے کے ساتھ بے ایمانی کرے؟ اپنے باپ سے پوچھو اس نے قتل کیوں کیا آخر؟ عائشہ بیگم روتے ہوئے اب بھی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زاویہ اور رحمان افندی چپ چاپ کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ زاویہ تو اس کی آخری حد دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بابا سے کیوں پوچھا یہ ہمارا ہو کے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ماما؟ اپنے باپ کو بھی چپ چاپ کھڑا دیکھ کے وہ بغیر اپنے باپ سوال کے پھر بولی تھی، جب زاویہ کا ضبط ٹوٹا تھا، ایک بار تم نے پوچھا تھا مجھ سے کہ کیا میں کبھی اپنے پیشے سے بے ایمانی کروں گا، تو میں نے بڑے واضح الفاظ سے تمہیں بتا دیا، مگر خیر سوری، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں ایک قاتل کو بچا کر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اپنی بات سب سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کیے کہتا وہ بنا کسی کا ایک لفظ بھی سنے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اسے کہیں آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے منہ تک نہیں موڑا تھا۔ وہ آج اپنا سب کچھ، دل و دماغ، مسکراہٹ، سب وہیں چھوڑ گیا تھا۔ آج اس کے چچا کی آخری ہیئرنگ تھی۔ قاتل ہونے کے باوجود وہ آزاد گھوم رہے تھے۔ لاکھوں لگا کر وہ اپنے کیے گواہ خرید گئے تھے۔ چچا کے جیل سے رہا ہونے کی نیوز وہ ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے اس بات کو، مگر کورٹ تک نہیں گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس سے واسطے سے پوچھا تھا کہ وہ خود اپنے چچا کا کیس کیوں نہیں لڑا، اس پر بھی وہ چپ ہی رہا تھا۔ باہر نکلنا بہت کم کر گیا تھا، ابھی تک کوئی نیا کیس بھی نہیں لیا تھا۔ آج بھی اسے کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ وہ میسج کرے گی، وہ بات کرے گی، وہ اس رشتے کو بچا لے گی، مگر وہ تو ایسے دور ہو گئی تھی جیسے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا زاویہ نے۔ ابھی بھی موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھا تھا جب عالیہ بیگم روم میں انٹر ہوئی تھی۔ زاویہ میری جان، دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، کہنے سے زیادہ ہو گیا، کٹنگ تک نہیں کروائی، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے میرے بچے، کام پر بھی نہیں جا رہے ہو؟ جب اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس پر ڈٹے رہنے کی بھی ہمت کرو۔ بیٹا جب ہم حق کے راستے میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، ایسے ہی سمجھ لو وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ مگر مما میرا دل کٹتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جانا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں نے تو بہت محبت کی تھی نا اس سے مما۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چھپانے کی خاطر وہ عالیہ بیگم کے گلے سے لگ گیا تھا، جبکہ عالیہ بیگم بیٹے کی دل کی حالت سمجھتی اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 2 ماہ میں انہوں نے کتنی کوشش کی تھی، ان کے گھر جا کر عائشہ بیگم کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ فرح نے تو کافی بدتمیزی بھی کی تھی، ایسی ابھی کوئی بات انہوں نے زاویہ کو نہیں بتائی تھی۔ 3 سال بعد وقت کا کام ہے، گزرنا گزرتا ہی جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، مگر گزرنے والا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے کہیں بھی نہیں ٹھہرتا، نہ کسی جانے سے زندگی رک جاتی، نہ کسی آنے سے سب گزر جاتا ہے، کسی کے جانے سے بھی سب گزر جاتا ہے۔ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج 3 سال بعد اس کی طرف سے اگر اسے کوئی پیغام بھی موصول ہوا تو وہ بھی شادی کا کارڈ۔ اپنے آفس میں ہی بیٹھا تھا جب اس کا پیون ایک کارڈ اس کے ٹیبل پر رکھ کر گیا تھا۔
کارڈ پر واضح الفاظ میں فرح ویٹس ابراہیم واضح چمک رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی دل اداس ہو گیا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی دل پر بوجھ نہ پڑے، مگر دل بے سکون سا ہوا تھا۔ سانس ایک دم بند ہوتی محسوس کرتا وہ کارڈ کو ہی پھینکتے جلدی سے کارڈ کی چابیاں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر نکلتے ہی اچھے خاصے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اندر بیٹھے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رات کے 8 کا وقت ہو گیا تھا تقریباً۔ اس وقت آس پاس کی تقریباً ساری جگہ سنسان ہی پڑی تھی۔ اندھیرے میں چلتا وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ گاڑی میں سوار ہوتا وہ انگیشن میں چابی لگانے ہی والا تھا جب سامنے سے اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ چادر میں لپٹا وجود دیکھنے سے کسی لڑکی کا ہی لگ رہا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا جب وہ بھاگتے بھاگتے گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی۔ گاڑی سے ٹکراتے گرنے کے باوجود بھی وہ بار بار پیچھے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ زاویہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ ایسے کیسے؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ جلدی سے قریب آتے سامنے سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو بازو سے پکڑتے ہوئے سیدھا کر گیا تھا۔ کون ہو؟ پلیز پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بچا لیں، وہ بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ منہ پر ابھی بھی نقاب تھا، سارا وجود چادر میں لپٹا تھا۔ کس سے بچاؤں؟ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو لڑکی؟ کسے دیکھ کر چیخ رہی ہو؟ وہ سپاٹ انداز سے اس کے بازو کو ذرا سختی سے دباتے ہوئے بولا تھا۔ ذرا سی سخت گرفت پر سامنے کھڑی لڑکی سسکی تھی۔ اس کے سسکنے پر وہ جلدی سے بازو چھوڑ گیا تھا۔ آپ پلیز بتائیں کون ہیں آپ؟ بلکہ بیٹھی گاڑی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، یہاں اتنی دیر کھڑے رہنا سیف نہیں ہے۔ لڑکی کو ارد گرد نظر دوڑاتے دیکھ کے وہ سپاٹ انداز بولا تھا۔ جی ذرا سی آواز نکلی تھی اب اس کی۔ بیٹھو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو بھی دیکھ رہا تھا جو ہاتھ کو گود میں رکھ کے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اسے اپنی سوچوں میں گم دیکھ کے وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ جی؟ سوال کے جواب میں وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کا گھر کدھر ہے، کہاں چھوڑوں آپ کو؟ وہ دوبارہ اپنا سوال دہراتے بولا تھا۔ وہ میرا گھر۔ اب کی بار وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اونچا اونچا رونا شروع کر گئی تھی۔ اوئے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو یوں روتے دیکھ کے وہ تو بھوکلا کر ہی رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اندھیرے میں اس کے ساتھ کسی لڑکی کو روتے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ میرا گھر میرا گھر آگے بھی بولو نا، گھر کیا؟ اسے اٹک کر بولتے دیکھ کے زاویہ نے ذرا لہجے میں بیزاری بولا۔ میرا گھر نہیں ہے، میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ روتے وٹکتے بولی تھی۔ کیا مطلب گھر نہیں بھاگی؟ پلیز چپ کر کے مجھے آرام سے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکوں۔ ایک منٹ رکو، یہ پانی پیو۔ پیچھے سے پانی کی بوتل اٹھائے وہ اس کے سامنے کرتے بولا تھا۔ رو رو کر منہ سے گیلے چپ کے نقاب کو دیکھتے زاویہ نے جلدی سے آنکھیں جھکائی تھیں۔ پانی۔ اسے چپ چاپ ایسے بہتے دیکھ کے زاویہ نے پھر سے پانی کی بوتل ہلا کر دہرایا تھا۔ آنکھوں سے آتے آنسو کو بمشکل صاف کرتے وہ زاویہ کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے گئی تھی۔ گیلے نقاب کو آہستہ سے ہٹاتی وہ پانی کا ڈھکن کھولے منہ سے لگا گئی تھی۔ اچانک جب زاویہ کا دھیان اس کی طرف گیا تھا تو اس کے بائیں سے ہلتے ہونٹ، نیلی گہری آنکھیں جو رو رو کر سوج گئی تھی، دودھیا رنگت زاویہ کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی تو وہ پہلے ہی اسے پانی دیتے وقت روک گیا تھا، مگر اب تو ارد گرد کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی رہی تھی، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی نظریں اٹھائے زاویہ کی طرف دیکھنے جا رہی تھی، جہاں وہ خوبصورت مرد اسے ٹھٹکی باندھے دکھ رہا تھا۔ اسے ہوش و حواس کھوئے اپنی طرف دیکھتے دیکھتے وہ جلدی سے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اپنے سامنے پانی کی بوتل دیکھ کے وہ ہوش میں آیا تھا۔ خجل سا ہوتا وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کب سے ایسی کسی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس نے تو آج تک فریق الہ جانے کے بعد کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے آج کیوں وہ اس انجان لڑکی کو دیکھتے اپنا بے اختیار ہوا تھا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، مجھے کھل کر بتائیں کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ پلیز، تاکہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ سکوں، ورنہ اتنی رات کو آپ کہاں جائیں گی؟ ڈرائیونگ کے ساتھ اب اس نے ذرا اصل مسئلے کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔
آپ مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیں۔ آنسو کے گولے کو اندر اتارتے وہ زکام زدہ آواز سے بولی تھی۔ زاویہ تو اس کے منہ سے دارالامان کا نام سنتے ہی چونک گیا تھا۔ کیا مطلب دارالامان؟ میں آپ کا گھر نہیں ہے؟ آپ اسی دارالامان میں کیوں رہیں گی؟ آپ مجھے پلیز کلیئرلی بتا سکتی ہیں؟ میں ایک وکیل ہوں، کیا پتہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اب کی بار وہ اسے اپنے پیشے کے بارے میں بتاتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اس لڑکی کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ میری اماں کے مرنے کے بعد میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ مجھے سوتیلا ہی سمجھا۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا۔ یہ دیکھتے ہی اکثر اوقات بابا ان سے لڑ پڑتے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے جب بابا گھر سے باہر ہوتے تب مجھ پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ 2 بھائی اور ایک بہن بھی ہے، سوتیلی، وہ سب بھی اپنی ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بابا مرنے سے پہلے اپنی ساری زمین میرے نام لگا گئے تھے تاکہ میری باقی زندگی اچھی گزر جائے، مگر رہی صحیح کسر وہ بھی بابا کے پرسوں مرنے پر پوری کر دی انہوں نے۔ بابا کا جنازہ ہوتے انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ وہ کل تو کچھ پیپر بھی لے آئے تھے سائن کروانے کے لیے۔ جب میں نے سائن کر دیے تو وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، جبکہ زاویہ تو اس کی اذیتناک کہانی سنتے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تم یہاں تک کیسے آئی؟ اسے چپ ہوتے دیکھ کے بولا تھا۔ دل میں خود سے وعدہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کے گناہ گاروں کو سزا دلوا کر رہے گا۔ پھر آج رات وہ ایک بوڑھے انکل سے میرا نکاح کروانے والے تھے۔ میں جیسے تیسے وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے لگا تھا وہ میرے پیچھے نہ آ جائے، اس لیے راستے کا پتہ نہیں تھا، مگر میں بھاگتی گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے تو پراپرٹی کے پیپر بھی سائن کر دیے۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسے پریشان نہ ہو، پہلے تو اپنا نام بتاؤ یار۔ وہ یہ کہہ کر مخاطب کرنا اچھا ہی نہیں لگتا مجھے۔ آئزل، مدھم آواز سے بولی تھی۔ کیا کہا؟ اس کی آواز اپنے تک نہ پہنچتے دیکھ کے زاویہ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ آئزل فلک، اب کی بار وہ تھوڑا اونچا بولی تھی۔ تو آئزل تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ گھر جا کے ماما بابا سے بات کر کے سوچتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں پراپرٹی نام لگواؤں گا، ان سب کو ان کے گناہگاروں کی سزا بھی دلواؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ زاویہ رفع اندیکا آئزل فلک سے۔ اب کی بار وہ اسے الگ سے نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ بنا کچھ الگ پوچھے وہ اس سے وعدہ کر گیا تھا۔ اس سے تو یہ تک ثبوت نہیں لیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا پتہ اسے کسی دشمن نے بھیجا، اوپر سے گھر لے جانے کی بات۔ یہاں پہلے بھی اس نے بہت سی بے آسرا عورتوں اور لڑکیوں کی مدد کی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کو یوں نہیں کہا تھا کہ گھر چلو۔ وہ خود بے انتہا حیران ہوتا، اتنا کم تھا وہ اسے کسی اچھے دارالعلومان میں بھی چھوڑ سکتا تھا، کہیں اور بھی رکنے کا کہہ سکتا تھا، گھر ہی کیوں؟ مگر آپ کی ماما بابا مان جائیں گے کیا؟ زاویہ کی گھر رکنے والی بات پر وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، میں خود بات کر لوں گا، فی الوقت میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، باقی پھر کل صبح ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ شروع میں اسے تسلی دیتے آخر میں اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں میں سر ہلاتی وہ بنا بولے ٹھیک ہے کا اشارہ کر گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد زاویہ نے گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کی تھی۔ آئزل کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے نکلنے کا اشارہ کرتا ہے وہ خود بھی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ آپ کی ماما غصہ، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ تم پریشان مت ہو، اندر چلو، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس کو ساتھ لیے وہ لانچ کی طرف بڑھا تھا، جہاں عالیہ بیگم پہلے سے ہی بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اندر آتے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بچے کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی جب اس کے پیچھے سیاہ چادر میں چھپے وجود کو آتے دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ مسئلہ ہو گیا تھا ایک، آپ بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آئزل ہے، آئزل یہ میری مما ہے۔ پیچھے آتی آئزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماں کو طرف دیکھ کر بولا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ عالیہ بیگم کو اس کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام بچے، بیٹھو۔ مما آئزل کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ذرا چائے کا کہہ کر آتا ہوں، عالیہ بیگم کو کہتا وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ عالیہ بیگم اس سے پہلے اس سے خود کچھ پوچھتی وہ ملازمہ کو چائے کا کہتا دوبارہ ان کے پاس آیا تھا۔
ماما یہ آئزل ہے، آج واپسی پر میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ او بچے، کہیں لگی تو نہیں آپ کو؟ عالیہ بیگم فوراً فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ ایک ملنسار خاتون تھی، پیار محبت سے رہنے والی۔ ایسی ہی بیٹے کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے دیکھ کے وہ چیخیں چلائی نہیں تھی۔ انہیں اپنی تربیت ہر پورا یقین تھا۔ نہیں آنٹی، ٹھیک ہوں میں۔ سامنے انجان عورت کو اپنی فکر کرتے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ماما اصل میں یہ اکیلی ہے۔ درمیانی آواز سے بولتا وہ آئزل کے بارے میں سب کچھ اپنی ماں کو بتا گیا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے بچے کو گھر لے آئے، نہ جانے رات کے اس پہر وہ کہاں جاتی۔ پیچھے سے آتے رحمان افندی مسکراتے بولے تھے۔ ڈیڈ آپ؟ باپ کو سامنے دیکھے وہ مسکراتے بولا تھا۔ ہاں جی میں۔ بچے تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شکریہ انکل۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ جلدی سے بولی تھی۔ آپ سب بہت اچھے، مجھے سب نے چھوڑ دی مگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، وہ روتے بولی تھی، جبکہ عالیہ بیگم اسے سینے سے لگاتے چپ کروا رہی تھی۔ مگر رحمان افندی اپنی بیٹی کی مضطرب حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ عائزل نے جیسے ہی رونا شروع کیا تھا اس نے کہ پھر سے آنسو آتے دیکھ کے وہ نامحسوس انداز میں مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ خود کو سمجھنے سے وہ خود قاصر تھا۔ آخر ایک ملاقات میں ہو کیا گیا ہے؟ اپنی سوچوں سے اکیلے میں نپٹنے کا سوچتا وہ بنا کسی سے آنکھیں ملائے اللہ حافظ کہتا اپنی روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ پیچھے سے عالیہ بیگم نے عائزل کو کھانا کھلایا تھا اور اسے اپنا نیا جوڑا دیا تھا تاکہ وہ چینج کر کے سو سکے۔ اس کے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا تھا۔ روم میں آتی ہی وہ اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی خاطر شرٹ اتار کر صوفے پر پھینک گیا تھا، مگر ابھی بھی کوئی سکون نہیں آیا تھا۔ آخر وہ ایک منٹ میں ایسا کیا جادو کر گئی ہے کہ اس کی نیلی آنکھوں میں میری آنکھیں سامنے جا ہی نہیں رہی۔ مسلسل چکر لگاتے وہ یہی سوچ رہا تھا، کہاں کی فری، کون کی فری، کس کی شادی، وہ کیوں اداس تھا وہ تو بھول گیا تھا، یاد تھا تو بس ان نیلی آنکھوں میں آنسو۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ کافی دیر سے اندر سے آتی آوازوں کو اگنور کرنے کے بعد آخر کار وہ محبت لفظ دوبارہ زبان پر لاتے بولا تھا۔ محبت؟ اب کی بار سر اونچا بولتا خود سے سوال کر رہا تھا۔ ہے محبت؟ تمہیں محبت ہو گئی زاویار؟ مگر میں تو فرح سے محبت کرتا تھا۔ دل کی آواز پر وہ کانپتے بولا تھا۔ فرح سے محبت نہیں تھی زاویار، وہ بس تم لوگوں کی اٹیچمنٹ تھی۔ اگر اس سے محبت ہوتی تو آج اس کی شادی والے دن تم یوں نہ بیٹھے ہوتے۔ بس گھر والوں نے ذہن میں بات ڈال دی، وہی سنتے بڑے ہو گئے دونوں، اور آس پاس ہونے کی وجہ سے ہر جگہ اکٹھے آنے جانے لگے، چرچے ہونے لگے دونوں کے۔ مگر وہ محبت نہیں تھی زاویار۔ محبت تو یہ ہے پہلی نظر کی محبت، دل اور دماغ کی جنگ میں آخر کار وہ دل کی مان گیا تھا۔ وہ مان گیا تھا کہ اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو چکی تھی۔ وہ صبح ہوتی اپنے ماما بابا سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ مزید ایک دن بھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ رحمان افندی اور عالیہ افندی سے بات کر چکا تھا۔ بھلا انہیں اس چیز سے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہیں نہ کہیں شادی کر لے۔ عالیہ افندی تو جھٹ سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ انہوں نے تو خود عائزل بہت پسند آئی تھی۔ مگر ماما اس سے بات آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب بیٹا؟ پسند تم نے کیا تو بات بھی تم کرو نا۔ ماما اگر میں اس سے بات کروں گا تو وہ مجھے غلط نہ سمجھ لے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں۔ آپ کریں گی نا اس سے بات میرے لیے؟ اب کی بار وہ سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ضرور میری جان، کروں گی، کیوں نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ باپ بیٹا عالیہ بیگم کی بات پر کھل کر مسکرائے تھے۔ ماما پلیز جلدی بات کر لیں، میں جلدی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور میری جان، عالیہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔